مفتی صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ربیع الاول کے دن 12 ربیع الاول کے دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا بھی دن ہے اور وصال کا بھی دن ہے تو وفات کا بھی دن ہے، اس دن ہمیں کس طرح کی عبادت کرنا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ جی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت مبارکہ کے دن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، فضیلت والا عمل ہے، اس لیے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک ہوئی تھی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جہاں سرکار کی ولادت ہوئی ہے جس حجرے میں، اس مقام پر خانہ کعبہ جھک گیا اور اپنے مقام پر آ کر خانہ کعبہ جھومنے لگا اور خانہ کعبہ کی دیواروں سے میں نے ولادت مصطفیٰ کی خوشخبری سنی فرمائی۔ جب میں گھر گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نورانی مخلوق کی جماعت ہے، نورانی مخلوق کی جماعت ہے وہاں پر۔ تو میں جب اندر جانے لگا تو وہ نورانی مخلوق ہے مجھ کو روک رہی ہے، کہتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ابھی شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے وہ نورانی مخلوق کی جماعت کہنے لگی کہ نہیں، آسمان سے لے کر زمین تک فرشتوں کی لین لگی ہوئی ہے، پہلے فرشتوں کی باری ہے، اس کے بعد میں آپ کی باری آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، سارے فرشتوں کو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں روئے زمین پر اترنے کا حکم دیا، اور سب فرشتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو نذرانہ عقیدت پیش کیے وہ درود پاک کا نذرانہ تھا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ تو 12 ربیع الاول کے دن فضیلت والا عمل ہے کہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ نفل نمازیں بھی آپ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں۔ نمازوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، تو نماز کا بھی اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، اور کثرت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب ان تمام